قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تم کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، اللہ تم کو بچانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی بات مانو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ علی الاعلان، اللہ نے یہاں پر انسانیت کو مخاطب نہیں کیا، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں، اسلام کو فالو کرنے والے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو میرے عزیزو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، خاص طور پہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، گیٹ ٹوگیدر بات کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو ڈرایا گیا۔ کس چیز کے لیے؟ ایسی چیز جس کے بارے میں فقہاء اکرام کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کفر اور شرک کے علاوہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا ذکر اور جس مضمون کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر میں آج آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ خدا کرے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور یہاں سے جب ہم جو بات دین کی سن کر اٹھیں، اللہ رب العزت والجلال ہمت، حوصلہ، سچی تڑپ اور طلب صادق کے ساتھ ہم کو یہاں سے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اس گناہ میں اگر ہم ملوث ہے یا اس گناہ کی طرف کسی اور کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم از کم اس کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عام طور پر تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آج جو مسلمان خاص طور پر اور دنیائے انسانیت جو پریشان حالی کے ساتھ گزر رہی ہے، جن پریشانیوں میں وقت گزر رہا ہے، اس کی جو پوائنٹ ہے، بیسک وجوہات ہے، ابتدائی وجوہاتوں میں سے سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں میرے عزیزو اللہ رب العزت والجلال نے آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا کر امت کو آگاہ کیا، متنبہ کیا، خبردار کر دیا کہ دیکھو اگر یہ امت، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج عام تھا، لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے تھے، ان کے لیے یہ کام کرنا کامن تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس چیز کے معاملے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کے تعلق سے، انٹرسٹ کے تعلق سے، جس کو ہماری زبان میں مٹی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ڈرو، خوف کھاؤ اللہ کا، بچتے رہو۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے میرے عزیزو حدیث پاک کے ذخیرے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سخت وعید والی کوئی اور حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، للکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی اوقات کو پہچاننے کا حکم دے رہے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کو چھوڑ دو۔ جس طرح ہم اگر کسی کو اچکانا ہوتا ہے، کسی کو غصہ دلانا ہوتا ہے، یا کسی کو اس کی اہمیت دلانی ہوتی ہے، یا کسی کو اس کی اوقات بتانی ہوتی ہے، تو اس کو اس کے آباء و اجداد کا نام لے کر اس کو اس کام سے للکارا جاتا ہے جس کے اوپر اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، یا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اگر اس کام سے اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمانیت کا واسطہ دے رہے ہیں، ایمان والے کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، للکارا جا رہا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم سودی معاملات کو نہیں چھوڑیں گے، سود لینا، دینا، دلانا، گواہ بننا،
نوٹس لکھنا اس کے، یا کسی کو راستہ بتانا کہ فلاں شخص سود پہ پیسے دیتا ہے، مٹی پہ پیسے دیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 روپے آپ کسی کے پاس سے بطور قرض لے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ 1001 روپیہ آپ میرے کو واپس کرنا پڑے گا، میرے عزیزو یہ بھی 1 پیسہ بھی لینا سود ہے۔ میرے عزیزو ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو سود سے ڈرو، لینے سے، دینے سے، دلانے سے، گواہ بننے سے۔ سود جو لوگ دیتے ہیں یا دلاتے ہیں ان کا پتہ بتانے سے بھی بچو۔ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو جتنا دینے والا اور لینے والا گناہوں میں مبتلا ہے، شامل ہے، تو دلانے والا، گواہ بننے والا، راستہ بتانے والا سب اتنا ہی ملوث ہے۔ للکار رہے ہیں، پہلے ایمان والے کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر تم نے کسی کو سود پر پیسے دیے ہیں، اگر وہاں سے پیسے آنے باقی ہے وہ پیسے چھوڑ دو۔ جب تم کو پتہ چل جائے اس معاملے میں، وہ معاملے کو چھوڑ دو، بقیہ مت لو سود کا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، تم کو للکارا جا رہا ہے، تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تم کو متنبہ کیا جا رہا ہے، تم کو محبت سے سمجھایا جا رہا ہے، ایمانی حمیت کو للکارا جا رہا ہے ایمان والے کہہ کر، اگر تم اس کے باوجود بھی باز نہیں آئیں گے تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس کے باوجود بھی اگر تم باز نہیں آتے سود لینے سے، دینے سے، دلانے سے، گواہ بننے سے، راستہ بتانے سے، تو یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔